ہے کہ جب بھی کوئی ان سے بدماشی کی بات کرتا ہے تو یہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ان کے حق کو چھیننے کی بات کرے گا تو پھر یہ احتجاج کی بات بھی کرتے ہیں، پرامن رہنا بھی جانتے ہیں، مطالبات کی بات بھی کرتے ہیں اور مطالبات کو منوانا بھی جانتے ہیں۔ جیب میں تنخواہ آتی ہے، یہ دماغ سے نکال دو کہ تمہارے افسر ہو، تم افسر نہیں ہو۔ اگر سمجھ سکو تو تم ہمارے ملازم ہو، ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہو، اس ملک کے خادم ہو، اس قوم کے خادم ہو، اور یہ جو خادم جس طرح چاہیں گے وہی ہوگا۔ آپ جس طرح سے مطمئن ہوں گے ہم آپ کو مطمئن کریں گے۔ کہیں پہ ڈیڈ لاک کریٹ نہ ہو، کہیں پہ کوئی انجمن تاجران کا نمائندہ اٹھ کے غصے میں بات نہ کرے، ہمیشہ ادب کی بات کرے، احترام کی بات کرے، قانون کی پاسداری کی بات کرے۔ لیکن تم کیا کرو، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کوئی وقت دیے 40-50 لوگوں کے ساتھ دکانوں پہ آ جاؤ، گلے کو ہاتھ ڈالو اور کہو کہ 2 منٹ کے اندر دکان کو خالی کر دو۔ تو یہ کان کھول کے سن لو کہ اس طرح کا ظلم نہ کبھی کل برداشت کیا تھا، نہ یہ آئندہ برداشت کریں گے۔ شرافت کی زبان میں بات کرو گے، مطالبات کو مانو گے، معاہدوں کی بات کرو گے، معاہدے بھی کریں گے، قانون کی پاسداری بھی کریں گے۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ تمہارے ملازم اندر داخل ہو، گلے کے اندر 40-50 لاکھ کا کیش موجود ہو، وہ گلے کو ہاتھ ڈال کے کہیں دکان سے باہر نکل جاؤ، تالے لگائیں گے، سیل کریں گے، اور پھر تم اتنے وعدے کے وفادار ہو، اتنے وعدے کی پاسداری کرنے والے ہو کہ ڈھیر سارے لوگوں کی موجودگی میں، درجنوں لوگوں کی موجودگی میں یہ بات کرتے ہو کہ کوئی فوجداری مقدمہ نہیں ہوگا، کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لوگوں سے کمٹمنٹ کرتے ہو، اور پھر تم اپنے وعدے سے پھر جاتے ہو۔ ان کے جانے کے بعد تمہیں یاد آتا ہے کہ نہیں میں بڑا طاقتور افسر ہوں، مجھے اسسٹنٹ کمشنر کہتے ہیں، مقدمہ درج نہیں ہوگا تو میری ایگو کہاں جائے گی، میری عزت کہاں جائے گی۔ تمہاری عزت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم اگر ہماری عزت کو ماننے سے انکار کرو تو ہم تمہیں کیسے سلام کریں، ہم تمہاری بات کو کس طرح سے مانیں۔ ہم احترام ادب کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ پہلا قدم تم نے رکھا ہے، اب دوسرا قدم اس شہر سے باہر جا کے رکھو گے۔ ہم کسی ایسے افسر کو برداشت نہیں کر سکتے جو معاملہ فہم بھی نہ ہو، جو ڈنڈے کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہو، جو بات کرے، وعدہ کرے، معاہدہ کرے، بغیر وجہ کا توڑ دے، وعدہ کرے کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگی ایف آئی آر، اور اٹھنے کے بعد تم ایف آئی آر کے لیے پریشرائز کرو، تم مقدمہ درج کروا دو۔ معاملات کو اس طرح سے حل کیا جاتا ہے، اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوتے، بگڑتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سارا شہر، سارے تاجر یہاں پہ بیٹھے ہیں، سول سوسائٹی ان کے ساتھ ہے، پھالیا پریس کلب، پھالیا تحصیل کے سارے صحافی ان کے پشت میں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور تب تک ساتھ رہیں گے جب یہ ایک ہی مطالبہ ہمارا پورا نہیں ہو جاتا۔ جو بھی نیا افسر آئے گا ہمارے ساتھ بیٹھ کے شرافت اور عزت سے مذاکرات کرے گا، ہم اس کے ساتھ مذاکرات بھی کریں گے، اس کی باتوں کو بھی مانیں گے، قانون کو بھی مانیں گے، قانون کی بالا دستی کو بھی مانیں گے۔ لیکن نہیں ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو جو ڈاکوؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو چوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو بدماشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اس سڑک کے پیچھے پھالیا، اس کے مظالم کی داستان ابھی باقی تھی کہ ایس ایچ او قادر آباد وہ ہوش میں آ گیا، اسے پتہ چلا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سکریپ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو دبا کے کسی سے 10 موٹر سائیکل مانگو، کسی سے 3 لاکھ روپیہ مانگو، کوئی ایک آدھ موٹر چوری کی آ گئی، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا یہ چوری کا مال ہے، اگر وہ آ گئی تو یہ لوگ تو ہمیشہ ان سے تعاون کرنے والے لوگ ہیں۔ تم کس بات کا 3-3 لاکھ روپیہ مانگتے ہو، کس بات کی رشوت مانگتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں تم نااہل ہو، تم کام کرنے کے قابل نہیں ہو، تم سے چور تو نہیں پکڑے جاتے، تم سے ڈاکو تو نہیں پکڑے جاتے۔ سرے شام تھانہ قادر آباد کی حدود میں روز ڈکیتیاں ہوتی ہیں، تم ان کے خلاف تو کچھ نہ کر سکے، غریب مزدوروں کو پیچھے پڑ گئے، اور پھر تم نے مطالبہ بھی کیا کیا؟ شاید ان کے 3-3 لاکھ کے کاروبار بھی نہیں ہے کہ 3-3 لاکھ دو، موٹر سائیکلیں دو، پھر ریکوریاں ڈالو گے، پھر پریس کانفرنس ہوگی، تصویریں بنائی جائیں گی، مظلوموں کا خون نچوڑ کے چند لوگوں کو موٹر سائیکل دے دو گے، کہو گے میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے، میں نے بڑی برآمدگیاں کر لی ہیں۔ یہ ظلم بند کرو،
ساتھ ہیں, ہم انجمن تاجران کے ساتھ ہیں, اور ہم اس ہر بندے کے خلاف ہیں جو ظالم ہے. ہم کل بھی مظلوم کے ساتھ تھے, آئندہ بھی مظلوم کے ساتھ ہوں گے. ہم نے اس وطن سے محبت کی ہے. یہ پاکستان بھی ہمارا ہے, تھالیہ بھی ہمارا ہے, پنجاب بھی ہمارا ہے, انجمن تاجران بھی ہماری ہے. یہاں پہ بیٹھا بیٹھا ایک چھوٹے سے چھوٹا کاروباری, بڑے سے بڑا تاجر, وہ بھی ہمارا ہے. ہم ان کے پیچھے اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی چاہنے والے لوگ ہیں, یہ قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, یہ قانون کو ماننے والے لوگ ہیں. میں ایک بار پھر تمہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم قانون کو مانیں گے, قانون کی بات بھی سنیں گے, لیکن اسسٹنٹ کمشنر بھالیا تمہاری زبان سے نہیں سنیں گے. اب یہاں پہ کوئی اور آئے گا, اس کی ہم بات سنیں گے. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس حد تک پرامن لوگ ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں, بھالیا کے اندر بھی, نہ صرف ہم جو ہے وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, بلکہ وطن عزیز کو پھلتا اور پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور کیوں نہ چاہیں کہ یہ پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے, ہم ہیں تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور اسی وجہ سے ہم ببانگے توحید کہتے ہیں کہ قانون کے بھی ہم پاسبان ہیں, معاہدوں کے بھی پاسبان ہیں, لیکن کسی غنڈہ گردی کو, کسی بدماشی کو برداشت نہیں کریں گے. اور ہمارے دلوں کے اندر تھالیہ شہر کے لیے, پاکستان کے لیے ایک ہی پیغام ہے, اور یہ ہمارے اندر کے انسان کی عکاسی کرتا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. السلام علیکم.